وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خالص اپنی بات کے لیے جو اللہ نے پیدا کیا. تو اس کا تصور، خالص اللہ کی بندگی کا جو تصور ہمارے ذہن و فکر میں آتا ہے عام طور پر، کیا ہم مسجد پکڑ کے بیٹھ جائیں، کیا ہم مصلی لے کے بیٹھ جائیں، تسبیح و تحلیل میں جڑ جائیں، خالص دائرہ اتنا ہمارا محدود ہے کیا؟ تو بتایا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو جزا رکھا ہے بندگی کی وہ کیا ہے؟ جنت. تو یہ جنت جو ملتی ہے یوں ہی تشتری میں رکھ کے آپ کو دی جانے والی چیز نہیں ہے. اکثر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی حکایتیں، اللہ تعالیٰ کی غفاریت کی حکایتیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت والی باتیں ہم سنتے ہیں جس سے ایمان جلایا جاتا ہے، ایمان کی جلا بڑھتی ہے، ایمان کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. موٹیویشن کے لیے یہ حکایتیں بالکل بیان ہونی چاہیے، مگر اتنا آسان رستہ سمجھ کے جو دل میں آیا نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ وہ جب بخشنے پہ آتا ہے تو 100 قتل کرنے والے قاتل کو بھی بخش سکتا ہے، اور وہ جب وہ گرفت پہ آتا ہے تو جیسا کہ آپ نے سنا معمولی سی کتے کے بچے کے مرنے پر مواخذہ فرما لیتا. تو وہ تو اختیار کا مالک ہے، سب اس کی ملک ہے، سارے بندگان خدا اللہ کی ملک ہے. تو بتایا گیا انسان میں ایک مخصوص طبقہ ایمان والوں کا ہے. اسلام کا تعلق ایمان والوں سے. تو ایمان والوں کے لیے ایک کانسیپٹ بتایا گیا، یہ تمہاری جان، تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، بلکہ ان اللہ اشترى من المؤمنین من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک تمہاری یہ جان، تمہارا مال، اس کے بدلے اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مال کے بدلے اللہ نے جنت کے بدلے تم کو خرید لیا. تمہاری جان اور تمہارے مال کو، بے شک اللہ تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کیا کرا؟ خرید لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جان و مال کو خرید لیا.